الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. قابل صدر اعزاز و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ مبارک تقریب سعید ہماری زندگی کی بڑی یادگار تقریب رہے گی. اس اعتبار سے آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں نا. آج کی یہ تقریب ہماری زندگی کی یادگار تقریبات میں ہوگی. اس سے پہلے بھی بہت سی تقریبوں میں ہم نے شرکت کی ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تقریب مسجد کی بنیاد کی ہے. یہ تقریب مسجد کی بنیاد کی ہے. یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مسجد ختم نہیں ہوگی. سب کچھ مٹ جائے گا لیکن یہ مسجد کہاں ہوگی؟ یہ مسجد وہاں ہوگی کہ اللہ پاک اس کو یہاں اٹھائیں گے اور اٹھا کر سیدھا بیت اللہ کے اندر جا کے ضم کر دیں گے. یہ بیت اللہ میں شامل ہو جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے ہم جتنے انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کی ویڈیو اور ریکارڈنگ بن رہی ہے اللہ کے ہاں. میں اور آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے نا، ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد قرآن فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پہ 4 گواہ کھڑے ہوں گے. 4 گواہ، اور وہ 4 گواہ ایسے ہوں گے جو ناقابل انکار گواہی ہوگی ان کی. پہلا گواہ قرآن سے اللہ جو ہم پہ کھڑا کریں گے. قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ گواہ ہوگا. اور دوسرا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب انسان کو اس کی بدعمالیاں یاد کرائی جائیں گی، اس کے سیاہ کرتوت یاد کرائے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا یہ تو ہے، تو وہ انکار کرے گا. وہ انکار کرے گا کہ یا اللہ میں نہیں ہوں. اللہ فرمائیں گے یہ 2 گواہ تو میں نے ذکر کیے نا. تیسرا گواہ اللہ کھڑا کریں گے یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر بیٹھ کر اس نے جو کچھ کیا اس زمین کو لے آؤ. وہ زمین کھڑی ہو جائے گی. آج جامع مسجد زینب کی زمین اٹھ جائے گی کہ اس زینب والی مسجد کی زمین پر بیٹھ کر ان لوگوں نے اللہ تیری بات کی تھی، تیرا ذکر کیا تھا، تجھے یاد کیا تھا، مسجد کی بنیاد میں حصہ دار بنے تھے. یہ مسجد کھڑی ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر انہی مقامات پر ہم نے غلط کام کیے تو یہ فلم بھی اللہ ہم کو دکھا دیں گے. یہ فلم بھی دیکھ لے گا آدمی. کہتے ہیں یہ 3 گواہ جب پیش ہوں گے نا انسان پر، اور اس سے بڑھ کر جو چوتھا گواہ آئے گا، انسان جب اپنی بدعمالیوں سے انکار کرے گا کہ یا اللہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، تو اللہ فرمائیں گے اس کی زبان کو بند کر دو. اب زبان کو تالا لگاؤ اس کے. قرآن بولے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. زبان بند
اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے دوستو ایسا کوئی کام نہ کرنا زندگی میں کہ یہی تمہاری آنکھیں، یہی تمہارے کان، یہی تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے، گواہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ ان ہاتھوں سے وہ کام کرنے ہیں، ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھنا ہے، اس زبان سے وہ کچھ بولنا ہے جو قیامت والے دن ہماری نجات کے لیے بہتر ذریعہ ثابت ہو سکے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی، یہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ کہ جو اس مسجد کی بنیاد کے وقت یہاں موجود تھے اور ساری نیکیاں زندگی میں کوئی کام نہ آئیں، کوئی عمل کام نہ آیا، وہ اخلاص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھے تھے، آئے تھے، یہی ہماری اللہ کرے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد عزیز ابھی جو مسجد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کہ یہ مسجدیں ایمان کے تحفظ کی، جان کی تحفظ کی، عزت اور غیرت کے تحفظ کے مراکز ہیں مسلمانوں کے، اور جو لوگ مسجدوں سے جڑے رہیں گے اللہ ان کو کامیاب کرتے رہیں گے، اور جو جتنا مسجدوں سے دور ہوں گے اتنی خوار ہوتے رہیں گے، اتنی خوار ہوں گے۔ تو دوستو آج جس بنیاد میں ہم شریک ہیں یہ ہم سب کے لیے بڑا مبارک دن ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم صوفی محمد اسحاق صاحب کو اور عزیزم مولوی محمد آفاق صاحب کو کہ جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم اس کام کے کام کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی اس کوشش کو اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ مفتی بشارت صاحب اور دیگر علماء کرام جو اس کی سرپرستی کریں گے، نگرانی کریں گے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات ہم جتنے بھی ہیں دامے دل میں سخنے ہر اعتبار سے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اور ساتھ چلنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، مجھے کافی حصہ ان سے نیاز رہا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، رات کے 2 بج رہے تھے، میں نے کہا حضرت زندگی کا کوئی ایسا خاص عمل بتائیں جو آج تک کسی کو نہ بتایا ہو۔ انہوں نے کہا ایک شرط بتاؤں گا کہ میری زندگی میں نہیں بتائیں گے کسی کو، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بتاؤں گا، اور ان کی زندگی میں نہیں بتایا کسی کو۔ کہا عمل یہ ہے کہ مجھے ہر رات اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے ہر رات ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کس وجہ سے، کیا عمل پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ میں نے 5-10 مرلے جگہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہے اپنی ذاتی، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا اپنا گھر بنانے کے لیے بندہ کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کمیٹیاں ڈالتا ہے، ادھر سے پیسے قرضے آگے پیچھے جمع کرتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا یا اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میں تیرے گھر کے لیے اپنے آپ سے کوشش شروع کرتا ہوں، آگے جو معاون آئے تعاون کسی نے کیا تو قبول کر دوں گا، نہ کیا تو کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیں کہ میں نے کام کی بنیاد رکھی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مسجد کی تعمیر کرا دی۔ کہتے ہیں جس دن تعمیر مکمل ہوئی نا، میں مسجد میں جھاڑو لگایا، میں نے خود جھاڑو لگایا، تھک کے سو گیا، سوتے ہی مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا دل خوش ہوا، ظاہر ہے خواب میں حضور آ جائیں کسی کو معمولی شرف تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں نے جھاڑو لگایا، سویا، پھر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ 2-3 دن تک جھاڑو نہیں لگایا تو زیارت نہیں ہوئی۔ ایک دن مجھے خیال آیا یار جو 2 دن جھاڑو لگاتا رہا کہیں اس کی برکت سے زیارت تو نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے پھر جھاڑو لگایا، تھک کے سویا، پھر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ اب وہ گر میرے ہاتھ آ گیا، اب مسجد صاف بھی ہوتی میں اس کو جھاڑو لگاتا، جب جھاڑو لگاتا محبوب کی زیارت ہو جاتی، اللہ کے نبی کو دیکھ لیتا۔
تو میں آپ حضرات سے بھی یہ کہتا ہوں، اگر ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ حضور کو اگر دنیا میں نہ دیکھا، انشاءاللہ ان مسجدوں کی خدمت کی وجہ سے روز محشر ضرور حضور حوض کوثر سے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، جام کوثر ضرور پلائیں گے۔ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ آپ ایک تو آج اس تقریب میں آئے ہوئے ہیں، دوسرا وہ خوش نصیب لوگ جو اس کی بنیاد میں کسی درجے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ آپ کا آنا، میرا آنا سب کا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین بنانے والوں کو، آپ تعمیر کرنے والوں کو، جگہ وقف کرنے والوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو دنیا آخرت میں اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو مجھے چندے کے لیے نہیں بلایا حضرات نے، اور میں آپ کو پتہ ہے چندہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں، میں اس طرح بیان کے بعد چندہ بھی نہیں کیا کرتا۔ بزرگوں سے سنا ہے بیان کرو اس کے بعد چندہ مانگ لو نا، پورے بیان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید کوئی چندے کی ترتیب بنائی ہوئی تھی، ہاں، لیکن کسی کے ساتھ خیر کرنی ہو نا، کسی کے ساتھ خیر کرنی ہو، تو میں آج آپ کے ساتھ خیر کرنے لگا ہوں، بھلا کرنے لگا ہوں۔ میں تو آپ سے کچھ لے کے تو نہیں جاؤں گا نا، نہ گاڑی کا خرچہ لیتا ہوں، نہ میں تو میرے بھائی ہیں، اپنی جگہ پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس کو بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر میں خرچہ کروں گا، یہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک شخص اینٹ لگا دیتا نا، ایک اینٹ کے پیسے، ایک اینٹ، بس ساری اس کی تعمیراتیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، یہ اینٹ اس کی قیامت تک زندہ رہے گی۔ بس یہ اینٹ کا ثواب قیامت تک زندہ رہے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ماں باپ جو مر جائیں نا، دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، بڑے حق ہوتے ہیں۔ باپ دادا پیر استاد دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے آدمی کو۔ تو آج کا یہ دن میں مبارک سمجھتا ہوں کہ جس کی جتنی توفیق ہو نا، اپنے محسن کو یاد کرے اور ان کی نیت کر لے کہ یا اللہ میں آج 10 اینٹوں کے پیسے دے رہا ہوں، ایک اینٹ کے پیسے دے رہا ہوں۔ ایک اینٹ کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی، 10 روپے کی ایک اینٹ ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جی 10 اینٹوں کے پیسے میں دیتا ہوں، 100 روپے ہے نا، اس کے لیے تو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن یہ 10 اینٹیں اللہ کے گھر میں لگیں گی، یہ 10 اینٹیں اللہ کے گھر میں لگیں گی۔ ایک کہتا ہے میں 1000 اینٹ کے پیسے دیتا ہوں، یہ 10,000 روپے کی اینٹیں ہیں، یہ مسجد میں لگ جائیں گی اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گی یہاں پر، اور اللہ اللہ کریں گی، اور اسی طرح اٹھ کے یہ بیت اللہ میں جا کے ضم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس مسجد کے کام میں حصہ ڈالیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے والدین اور اپنے پیروں استادوں کی طرف سے 2000 روپے جو ہے نا، میں بھی اپنی طرف سے ڈالتا ہوں، ہاں، اور جتنی توفیق ہے سب اپنی طرف سے پوری کوشش